السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسری قسط کا آغاز ہے۔ آج کے سوالات سے پہلے حسب سابق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر کچھ مختصر سے الفاظ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے تو انگریز نے حضرت کی پھانسی کا اعلان سنایا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ بات جب سنی تو جس طرح ہم حضرت کو بے انتہا تکالیف میں دیکھتے تھے اس اعتبار سے ہم خوش ہوئے۔ ہم نے سوچا چلو خیر، شہادت کا درجہ ملے گا اور ہر دن کی ان تکالیف سے حضرت بچ جائیں گے۔ لیکن یہ خبر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو یہ خبر سنتے ہیں تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا حضرت بے انتہا رو رہے ہیں، حضرت کے آنسو کنٹرول ہی نہیں ہو رہے۔ ہم نے عرض کی حضرت عام دن کے عام طرح کے جو تکالیف ہے ان سے بہتر تو شہادت ہے، شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور ہر دن کی جو تکالیف ہے ان سے آپ محفوظ رہ جائیں گے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا، کہا میں اس پھانسی کے اعلان پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ رو تو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کی بے نیازی کا ڈر ہے۔ کبھی کبھار تو پروردگار بندے کی جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ کہا کبھی کبھار تو اللہ بندے کی جان بھی لے لیتے ہیں اور اس کو پھر قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ مجھے اپنے پروردگار کی اس بے نیازی کا ڈر ہے، مجھے اس پھانسی کا ڈر نہیں ہے۔ میرے دوستو، آورائے آبائی، یہ ہمارے آبا تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ ہمیں ان سوانح سے، اس تاریخ سے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو بہرحال اصلی مقصد کی طرف جاتے ہوئے میں آج کے سوالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ جو ہے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، سب سے پہلے فرشتوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ کس نے کیا؟ سب سے پہلے فرشتوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیروی کرتے ہوئے سجدہ کس نے کیا؟ یعنی سب سے پہلے فرشتوں میں کس نے سجدہ کیا تھا؟ یہ سوال آپ کو ایک سوال رہے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ دوسرا سوال، نبیوں میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ اور تیسرا سوال، رسولوں میں سب سے پہلے رسول کون تھے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ کل میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔